السلام علیکم ناظرین، آج نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں دربار حقانی پہ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو یہاں کے بزرگ ہیں انہوں نے 55 سال پہلے ادھر ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، جو کہ بغیر سریے اور بغیر پلر کے تعمیر ہوئی ہوئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں۔ مسجد بلاتی ہے، مسجد بلاتی ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحت بلاتی ہے۔ مسجد بلاتی ہے، رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، ہر اذان میں تم کو نصرت بلاتی ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحت بلاتی ہے۔ آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے، نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے، تم کو دین و دنیا کی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت طریقے سے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ مسجد ایک مستری اور 2 مزدور کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے وہ مستری اور مزدور باوضو ہو کے یہ مسجد کا کام کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آئیے ساتھ ہی ساتھ محفل ہوتی ہے، تو آئیے آپ کو ذکر محفل کے مناظر دکھائیں۔ جی ناظرین، اس مزار کے کچھ پرانے خلیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی کرم ہے اللہ کا۔ آپ بتائیں گے کہ آپ کتنے سال سے اس مزار پہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میں تقریباً جناب 1973 یا 75 تو پیٹنٹ ہے، 75 سے تقریباً کنٹینیو آتا ہوں ہر جمعے، اور کبھی اتفاق سے میرا ناغہ ہوتا ہے، کوئی حالات یا کوئی طبیعت ناشاد ہو، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ آپ کہاں سے آتے ہیں ادھر؟ میں نیو کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کتنے سال سے ادھر خدمت انجام دے رہے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں مجھے، 20 سال سے میں آ رہا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آیا تھا، میرے 3 وال دل کے بنتے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کا بائی پاس ہونے والا ہے، کچھ دعاؤں کے لیے وہاں حاضری دے دیں۔ اللہ کے حکم سے میں آ گیا یہاں پہ، باجی حضور صاحبہ سے، بی بی حضور صاحبہ سے، جو خلیفہ مجتبیٰ حسنین صاحب ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ بی بی حضور صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آپ غار مبارک میں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔
اور میں نے بولا مجھے آکسیجن کی بہت سخت ضرورت ہے، وہاں ہوا نہیں آ رہی ہے بالکل. انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں. تو میں نے 2 رکعت نماز نفل ہمت کر کے جا کے ادا کی، اور تقریباً جس کے ساتھ میں آیا تھا 1.25 گھنٹہ ہم لوگ وہاں غار مبارک میں بات کرتے رہے. کچھ نہیں محسوس ہوا، برابر ریگولر میری سانس آ رہی ہے ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد باجی حضور صاحبہ سے ملاقات ہوئی میری، اور انہوں نے بیٹھ کے اچھا، جب آپ ادھر آئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے ہوں گے، تو ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا آپ کے دل کے بول کا؟ 2.5 مہینے کے بعد میرا ایک ٹیسٹ ہوا، تو اس نے کہا ہے آپ نے کیا علاج کیا؟ یہ تو بالکل وال بالکل کلیئر ہے، آپ کا کوئی خراب نہیں ہے، سب صحیح ہے. انہوں نے مجھے بولا آپ جائیں گھر بیٹھیں. تو الحمدللہ بالکل سیٹ ہو گیا میں، اور آج تک صحیح ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ کرشمہ بھی ہے کہ یہ یہاں آئے، ان کی دعائیں ہوں اور یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ کہاں سے آتے ہیں؟ میں ملیر کھوکھرا پار سے آتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کتنے سال سے ادھر خدمت انجام دے رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں میں یہاں آ رہا ہوں. جی، تو کہاں سے آتے ہیں آپ؟ میں لی مارکیٹ سے آتا ہوں، لیاری سے. اس مزار کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں، بس پہلی مرتبہ ان کا مجھے پیمفلیٹ ملا تھا، تو اس وقت میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں یہاں ضرور حاضری دوں. تو میں یہاں پر حاضری دینے کے لیے آیا. تو یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ 7 جمعے حاضری لگانی پڑے گی، تو آپ کا کوئی بھی مراد ہوگی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. تو وہ سوچ کے پھر میں نے 7 جمعے یہاں لگائے. تو 7 جمعے تو نہیں، میں نے 11 جمعے لگا دیے. تو 11 جمعے تک کوئی فیصلہ آیا نہیں میرا، جس کام کے لیے میں کر رہا تھا. تو پھر وہ ایک دن یہ باجی حضور کے سامنے میں بیٹھ گیا. میں ان کے سامنے ضد کر لی، پتہ نہیں دماغ میں کیا آ گیا تھا. تو میں ضد کر لی کہ بھائی کیا بات ہے، یہاں میرا کام نہیں ہو رہا ہے، مجھے 11 جمعے ہو گئے ہیں، یہاں 7 جمعے کی قید ہے. تو انہوں نے کہا کیا کام ہے آپ کا؟ غصے میں ذرا سا. تو میں نے کہا مجھے تو ایسا کام ہے، میرے بچے کے لیے میں آتا ہوں، میرے بچے کو نوکری نہیں لگ رہی، اور وہ 4 مرتبہ انٹرویو دے کے آیا ہے بینکوں کے اندر، لیکن کہیں کام نہیں ہو رہا ہے. تو بولا اب؟ میں نے کہا اس کو نوکری چاہیے بس. تو بولا جائیں آپ کا کام ہو جائے گا. بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں پھر گھر پہنچا ہوں اسی دن رات کو. تو مجھے فون آ جاتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے فلانا مبین احمد، اس کو میرے پاس بھیج دیں، کل صبح اس کا انٹرویو ہے. ایک ہی رات کے اندر اس کا کام ہو گیا میرے بچے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں ہمارے ساتھ چند پرانے خلیفہ موجود تھے اس مزار کی کے ساتھ. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیں بتائیے، جیسا کہ آج محفل ہے، یہ ہر جمعہ محفل ہوتی ہے یا پھر صرف آج ہی؟ محفل اللہ کے ذکر کی ارض و سماوات میں جاری ہے، اور ارض و سماوات میں نہیں، آسمانوں میں جاری ہے، زمین میں جاری ہے، تحت ثری میں جاری ہے، لامقام میں جاری ہے، ان روحوں میں جاری ہے جو دنیا میں اب تک نہیں آئی، اور ان ارواح میں برزخ میں جاری ہے. اللہ کے ذکر کی محافل جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں مر کے، تو ہم جس جگہ رہتے ہیں، تو ذکر الہی کا عالم تمام مخلوقات میں ہے. اور اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، ہم آپ کے ایک عرض کرتے چلے کہ اللہ کریم کا ذکر نہ ہو تو یہ جو سانس لیتے ہیں پہاڑ یہ نہ لے سکیں. یہ جو سانس لیتے ہیں آسمان اور سیارے اور کہکشائیں یہ نہ لے سکیں. ہر چیز کا ایک ذکر ہے، سمندر کا ایک ذکر ہے، فضاؤں کا ایک ذکر ہے. تو انسان بدقسمت ہے اس حوالے سے کہ انسان کی روح جو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر کے آئی اور اسے شرف بخشا گیا، انسان بدقسمت ہے کہ انسان اپنے رب کو بہت یاد نہیں کرتا. حالانکہ انسان کو حکم ہے کہ تم مجھے دیوانوں کی طرح یاد کرو، اور ایسے یاد کرو، میرا ذکر اس طرح کرو. حدیث قدسی مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہمارا ذکر ایسے کرو جیسے کہ بادشاہ لائق ہے اس چیز کے، اور ہمارا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا صوفیاء کے یہاں یہ سلسلہ آپ کو ملتا ہے، اللہ کے جو ولی ہیں، فقیر ہیں،
کہ اس ذکر کو خفی اور جہر دونوں انداز میں کرتے ہیں اور بے انتہا کرتے ہیں. اور حدیث قدسی کی رو سے مسلمان امت کو ایسے گروہوں کے ساتھ ملنا چاہیے. یہ کیونکہ حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ذکر کرنے والے گروہوں میں جاؤ اور ہمارا ذکر کرنے والے بنو. تو حدیث کی رو سے آپ ساری امت کے لیے لازم ہے، کسی مرید کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر ہی کے پاس جائے. جہاں اللہ کو یاد کیا جائے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا یاد کیا جائے، ظاہر میں یاد کیا جائے، باطن میں یاد کیا جائے، بلند آواز سے یاد کیا جائے، قلب سے یاد کیا جائے، سانس سے یاد کیا جائے، اسرار سے یاد کیا جائے، تو وہاں پہ مسلمان امت کو ضرور ایک جگہ ہو جانا چاہیے اور اپنے حقیقی محبوب کو یاد کرنا چاہیے. سر جیسے آپ ادھر ابھی آج موجود ہیں تو آپ ایسے روزانہ موجود ہوتی ہیں یا صرف فردی میں؟ آپ کا سوال ایسا تھا کہ جواب میں اپنے حبیب علیہ السلام کی اور اپنے رب کی تعریف کرنی چاہا. آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا یہاں پہ ذکر جو ہے یہ جمعۃ المبارک میں ہی ہے یا اس کا عام دنوں میں سلسلہ ہے. عام دنوں میں بھی حضرت ہمارے مرشد کریم جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. ہم کوشش کرتے ہیں، بڑے عام سے انداز سے لوگ ہیں اللہ کے. اللہ جس کو یاد کرنے کی توفیق دے اپنی تو وہی یاد کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پبلکلی صرف ایک دن کھولا جاتا ہے دربار شریف، اور یہ پچھلے 70-75 سال سے ایسا ہی ہے کہ ایک دن اللہ کے بندے یہاں حاضر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دربار شریف میں بہت بڑا اسلامک مشن موو ہو رہا تھا، موومنٹ جاری تھی، اور بہت سارے ہمارے علمی فکری کام ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ درویش کا کام نہیں ہے کہ بہت زیادہ دنیا سے دل کو لگا لے، بہت زیادہ اپنے گرد لوگوں کا ہجوم پسند کرے. تو دیکھیے کیسا کانفلکٹ ہے. عجیب سی بات ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی اللہ کی ذات کے علاوہ ما سوا ان کے پاس کوئی اور دوسری طرف حکم الہی ان کو اسی چیز کا دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور مخلوق میں مجھے یاد کرو اور میری یاد کو پہنچاؤ اور میرا عاشق بناؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بناؤ. اور اس ڈیوٹی میں پھر وہ اللہ کے حکم کے تابع رہ کر بندہ چلا جاتا ہے. اسی طرح مریضوں کی داد رسی، کسی کی اولیاء اللہ نے کھانے سے بھی داد رسی کی، فنڈنگ سے پیسوں سے بھی داد رسی کی، مساجد بنا کے بھی داد رسی کی، علم سے داد رسی کی، مدارس بنا کے داد رسی کی، اور اس طرح ان کی تکلیف سن کے ان کی داد رسی کی. تو اس دربار شریف میں فی الحال جمعے کا دن ایسا ہے کہ داد رسی تو اللہ کرتا ہے، لیکن ہم جیسے بندے اس کی غلامی کرتے ہیں اور اس کے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق ہمیں اللہ نے دی ہے. تو جمعۃ المبارک میں یہاں پہ ذکر الہی اور کچھ غم سننا اور کچھ اللہ کی باتیں، یہ تمام، اور لنگر شریف، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں صرف ابھی فی الحال جمعے کے دن تک کھولی جاتی ہیں.